السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں. اس نے عقل انسانی کی گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کی دوش پر اڑ رہا ہے، چاند پر کمندیں دار رہا ہے، سورج کی شعاع گرفتار کر رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اسے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلت جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلت جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اثمہما اکبر من نفعہما. ان کے منافع مسلم ہے پر ان کی ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی، بے حیائی کا دور دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ آلت جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشی اور محض اس بنیاد پر حقوق پذیر ہو رہی ہے کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی، بلند و بالا ورع و تقویٰ کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئیں. مسلم معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجہ آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. گلی گلی سڑک پر سنیما گھر ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر عریانیت تو فحاشی کا مرکز بن جائے. نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے. اس لیے انہوں نے ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل کو ایجاد کیا. مسلمانوں، یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں. ان سے آگاہ رہو، ان سے اجتناب کرو. روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم با قدم چلے گی. میری امت میں بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے. اور ایک ایسا بھی زمان آیا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کریں گے، اور شاید وہ دور آ چکا ہے. اعلانیہ نہ صحیح لیکن خفیہ طور پر ہو ہی رہا ہے. سامعین اکرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روح کو فاقے کی حالت میں چھوڑ دیا. آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ فلانا تصویروں میں سکون مل جائے گا، ناچ گانوں میں سکون مل جائے گا، ڈانس کی محفلوں میں سکون مل جائے گا، حسینوں کے بہنوں میں سکون مل جائے گا. مگر قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر سکون کی تلاش میں ہے تو خدا کے دامن میں سکون ملے گا. ٹی وی، موبائل اور آلات جدیدہ تمہیں کبھی سکون نہیں دے سکتے. یہ آلات تمہارے جسم کو بنا سکتے ہیں لیکن تمہاری روح کو کبھی زندہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا علینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.